والارض، زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، اس جنت کے لیے بھاگ پڑو، اس جنت کے مقابلہ کرو جو جنت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کیا ہے۔ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن آج اس دور کے اندر، آج ہمارے گاؤں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں آج جنت کے لیے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، جنت کے پیچھے نہیں دوڑ رہے، بلکہ معاف کیجئے گا ہمارا آپ دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں۔ فلاں نے ایک مکان بنوایا، ہم بھی مکان بنوائیں گے۔ فلاں نے ایک گاڑی خریدی، ہم بھی گاڑی خریدیں گے۔ فلاں نے بینک بیلنس جمع کیا، ہم بھی بینک بیلنس جمع کریں گے۔ فلاں نے رشوت لی، ہم بھی رشوت لیں گے۔ فلاں نے سود کھایا، ہم بھی سود کھائیں گے۔ فلاں نے ایک دوسرے کی زمین و جائیداد چھینی، ہم بھی ایک دوسرے کی زمین و جائیداد چھینیں گے۔ آج اس چیز پر لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اے دنیا کے اندر رہنے والوں، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تباہ کر دینے والوں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، جو جنت زمین و آسمان کے برابر چوڑائی اور لمبائی ہے۔ اس جنت کے لیے مقابلہ کرو، اس جنت کے پیچھے بھاگو، اس جنت کے لیے مقابلہ کرو۔ لیکن آج ہمارا دنیا کے پیچھے پڑ چکے ہیں، دنیا کے اندر چلے گئے ہیں۔ آج وہ کیا کر رہے ہیں، ہم بھی کیا کریں گے۔ آج فلاں سود کھا رہے ہیں، ہم بھی سود کھائیں گے۔ آج اس چیز پر لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان تین چیزوں کی خاطر اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، تین چیزوں کی خاطر اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرے پاس اتنی دولت آ جائے، میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں، میرے پاس بہت سارے مال آ جائے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں میرے پاس بہت ساری دولت آ جائے تاکہ لوگوں کی نظر میں بہترین انسان بن جاؤں، میرے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت بڑا انسان بن جاؤ، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگوں کی نظر میں میں بہت بڑا انسان ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ یہ تو بہت ہی بڑا انسان ہے، اس کے پیسہ تو بہت ہے، اس کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان یہی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں سب سے بڑا انسان بن جاؤں۔ دوسرا یہ ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے جسم کے اندر اچھا سے اچھا کپڑا ہو، میرے جسم کے اندر بہترین کپڑا ہو، مہنگا سے مہنگا کپڑا ہو، تاکہ لوگوں کی نظر میں جب جاؤں، لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ تو اس کے پاس تو بہت سارے پیسے ہیں، اس کے پاس تو بہت ساری دولت ہے، یہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ تو مہنگا سے مہنگا کپڑا پہنا کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان یہ تینوں چیزوں کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر دے رہا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جس جگہ کے اندر رہتا ہوں، جو میرا مکان ہے، جو میرا گھر بار ہے، وہ بہترین بن جائے، اچھی بلڈنگ بن جائے، اچھا مکان بن جائے، تاکہ اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر لوگ مجھے دیکھ کر کہنے لگے ارے اس کے پاس تو بہت ساری دولت ہے، بہت سارے مال ہے، بہت سارے پیسے ہیں، اس کے پاس بہت سارے مکانات ہیں، اس کے پاس بہت اچھی مکان ہے۔ آج دنیا کے اندر انسان یہ تین چیزوں کی خاطر اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ افسوس اس بات ہے میرے اسبو اس چیز پر انسان کو سوچنا ضروری ہے کہ جو چیزوں کے اندر تین چیزوں کی خاطر اپنی زندگی کو برباد کیا، مرنے کے بعد جب وہ انسان مر جاتا ہے، اس کی روح بند ہو جاتی ہے، اس کی سانس بند ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد وہی تین چیز سب سے پہلے بدل جاتی ہے۔ اور دنیا کے اندر رہنے والوں غور کرو، دنیا کے اندر جو تین چیزوں کے لیے تم نے دنیا کے اندر محنت کیا، اور مرنے کے بعد وہی تین چیز سب سے پہلے بدل جاتی ہے۔ انسان یہ سوچتا تھا کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے، لیکن جب وہ انسان مر جاتا ہے، وہ انسان کو کوئی نام لے کر نہیں پکار رہا ہے، لوگوں کی زبان سے ہی آواز نکل رہی ہے او لوگوں اس میت کو جلدی دفنا دو، اس میت کو جلدی غسل دے دو، اس کا نام ہی چینج ہو گیا۔
انسان یہ سوچتا تھا کہ میرے جسم کے اندر بہترین کپڑا ہو جائے، میرے جسم کے اندر اچھا سے اچھا کپڑا ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد اس انسان کو ایک سادہ سا کپڑا پہننے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، اس انسان کو کفن پہننے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر زندگی برباد کرنے والوں ذرا سوچو۔ اور تیسری چیز یہ ہے، جو انسان یہ سوچتا تھا کہ میں جس جگہ پر رہتا ہوں گھر مکان بہترین بن جائے، اچھا بن جائے، لیکن وہ انسان جب مر جاتا ہے اس انسان کو 2 گز زمین کے اندر جانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ وہ انسان پنکھے کے نیچے، کولر کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا کرتا تھا، وہ انسان کو 2 گز زمین کے اندر جانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تینوں چیزوں کی خاطر انسان اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جو تینوں چیزوں کے پیچھے ہمارا پڑے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد وہی تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، انسان اپنی زندگی میں اگر 4 چیزوں کو اگر اپنا چیک کر لے، اگر اپنا لے 4 چیزوں کو، تو انسان صحیح راہ پر ہو جائے گا، اس کو بہکانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مائے کلال کی اتنی طاقت نہیں کہ انسان کو بہکا دے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے، راتوں رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کرے، اپنے رب کے سامنے مانگے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اگر وہ انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ پہلی چیز ہے کہ انسان پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان صبر کرے۔ انسان کے پاس کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، انسان کو اگر وہ انسان صبر کر لیتا ہے، اگر وہ انسان صبر کر لیتا ہے، وہ سوچتا ہے میرے پاس جو بھی تکلیف آئی ہے، جو بھی پریشانی آئی ہے، اگر وہ انسان اس چیز کو صبر کر لیتا ہے، یہ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کر لے، اور دوسری یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرنے کے بعد بڑائی بیان کر لے اور اللہ کو یاد کر کے سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر دنیا کے اندر انسان یہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا رہے ہیں، نہیں، حالانکہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان اس کے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی دولت ہے، اس چیز پر وہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کے بعد اس چیز کو صبر کر لے، نعمت کو بڑھاتا ہے۔ صبر کو جو انسان صبر کر لیتا ہے، اس کو وہ انسان ایسے سیدھے انسان بن جاتا ہے کہ اس کو بہکانے والا، اس کو اللہ کے راہ سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے، جب انسان اپنی مرنے سے پہلے اپنی فکر کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر انسان کی سوچ اگر یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر ہر انسان اس چیز کو سوچ لے تو دنیا کے اندر کوئی انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن گھر سے نکلے اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ اے حنظلہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حنظلہ نے جواب دیا کہ اے ابوبکر صدیق، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہا ہوں۔
کہا کہ کیوں جا رہے ہو؟ اے حنظلہ کیا ضرورت ہے تم کیوں جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق میں نبی علیہ السلام کے پاس اس لیے جا رہا ہوں، جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں، جب جنت کی باتیں ہوتی ہے، جہنم کی باتیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں جب گھر چلا جاتا ہوں، گھر میں جب کام میں لگ جاتا ہوں، گھر کے کام میں جب لگ جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ میں منافق بن گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے حنظلہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو جا کر نبی علیہ السلام سے اس چیز کا حل کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہستیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، ایسی ایسی بات ہے، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق بن گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حنظلہ اگر تمہاری سوچ یہی ہے، اگر تم ہمیشہ اس حالات میں رہنا چاہتے ہو، جنت کی باتیں سننا چاہتے ہو، جہنم کی باتیں سننا چاہتے ہو، تو تمہارے بستر میں فرشتے آ کر تم سے ملاقات کریں گے، تم سے مصافحہ کریں گے، تم سے ہاتھ ملائیں گے۔ انسان اگر اپنی سوچ لے، اگر پہلے اپنی فکر کر لے، دنیا کے اندر ہر انسان سدھر جائیں گے، ہر انسان سے درا پر آ جائیں گے۔ لیکن آج ہر انسان کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری انگلی دوسروں پر اٹھتی ہے، دوسرا کیا کر رہے ہیں، ہماری انگلی ہمیشہ دوسروں پر اٹھا کرتی ہے کہ دوسرا کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی فکر نہیں کرتے ہیں، دوسروں پر ہماری انگلی ہمیشہ اٹھا کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور دکھلانا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھانا اور کہلانا چاہتے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا ہی نقشہ کھینچا ہے۔ آج ہم لوگوں کی نظر میں نیککار بننا چاہتے ہیں، لوگ مجھے کہے کہ یہ انسان نیککار ہے، لوگ مجھے کہے کہ یہ انسان بہتر ہے، ارے یہ تو بہت اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی نظر میں نیککار بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں نیککار نہیں بننا چاہتے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہر انسان کو گناہ سے روکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کا اندر ارشاد فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر کے اس کا دل پگھل جائے، اللہ کا نام سن کر کے اس کا دل ڈر جائے، خوف کھا جائے۔ لیکن آج ہم اللہ کا نام سننے کے باوجود ہمارے سامنے اللہ کا نام بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارا دل نہیں پگھلتا ہے، ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی تقریریں سننے کے بعد اتنی کوششیں ہو رہی ہے، اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن آج انسان پھر بھی نہیں سدھر رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کا اندر ارشاد فرماتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا۔ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ دنیا کے لوگوں سے کہہ دو، اے نبی آپ دنیا کے سارے انسان کو کہہ دو کہ اگر تم گناہ سے باز نہیں آؤ گے، اپنے آپ کو گناہ سے نہیں روکو گے، عذابا من فوقکم، تو ہم اوپر سے عذاب نازل کر دیں گے، ہم اوپر سے عذاب بھیج دیں گے، ہم اوپر سے عذاب نازل کر دیں گے، او من تحت ارجلکم، اور ہم نیچے سے بھی عذاب نکال دیں گے، او یلبسکم شیعا، اور اگر تم گناہ سے باز نہیں آؤ گے، گناہ نہیں چھوڑو گے، تو ہم تم سب کو آپس میں لڑا دیں گے، آپس میں لڑتے رہو، کاٹتے رہو، ایک دوسرے کی جانیں لیتے رہو۔